مطہرات میں سے دوسری چیز زمین ہے کہ جو مسلماً پاک کرنے والی چیزیں پیروں کے تلوے اور جوتوں کے نچلے حصے اور ان کے اطراف ہیں، ان میں کوئی شک اور اختلاف نہیں ہے۔ اگر راستہ چلنے کی وجہ سے پیروں کے تلوے نجس ہو جائیں اور جوتوں کا نچلا حصہ نجس ہو جائے اور پاک زمین پر، خشک زمین پر چلنے سے نجاست زائل ہو جائے تو یہ دونوں چیزیں پاک ہو جاتی ہیں، پیروں کے تلوے اور جوتوں کے نچلے حصے اور ان کے اطراف۔ تو آج کا مسئلہ یہ ہے کہ زمین پر چلنے سے جوتے کا اندرونی حصہ پاک نہیں ہوگا۔ مثلاً اگر تلوہ زمین پہ پاک ہو جاتے ہیں تو اندر کا حصہ اگر نجس ہے وہ پاک نہیں ہوگا، اسے پانی سے پاک کرنا پڑے گا۔ اور اسی طرح پیروں کے تلوے کا وہ حصہ جو زمین پر نہیں لگتا، بعض کے پیروں میں مثلاً ایک خاص گودی ہوتی ہے اور وہ زمین پہ نہیں لگتی، وہ حصہ نہیں لگتا، تو چونکہ زمین پہ نہیں لگتا، اگر اس پہ نجاست لگے تو وہ پاک نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ راستہ چلنے سے جو نجاست لگے وہ راستہ چلنے سے زائل ہو جائے اور یہ حصے زمین پہ لگیں، اگر زمین پہ نہ لگے تو پاک نہیں ہوگا۔ تو لہذا پیروں کے تلووں کا وہ حصہ جو زمین پہ نہیں لگتا، راستہ چلنے سے وہ پاک نہیں ہوگا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ زمین پر چلنے کے بعد نظر آنے والے ذرات اگر پیروں اور جوتوں کے نچلے حصے میں رہ جائیں تو انہیں برطرف کرنا چاہیے، ذرات کو بھی برطرف کریں، ایسا نہ ہو کہ نجاست کے ذرات رہ جائیں۔ صاف ہو چکے ہیں، اگر ذرات رہ گئے تو انہیں دور کریں۔ رنگ یا بو اگر رہ جائے تو پرواہ نہیں ہے، پیروں کے تلووں پہ، جوتوں کے نچلے حصوں پہ اگر نجاست زائل ہو جائے لیکن رنگ اور بو رہ جائے تو وہ چیزیں پاک ہیں، رنگ اور بو سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص ہاتھوں کے بل چلتا ہے اور یا گھٹنوں کے بل چلتا ہے، یا ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل چلتا، بعض لوگ نہیں چل سکتے تو ہاتھوں کا استعمال کرتے ہیں، یا ہاتھوں میں جوتے نما کوئی چیز بنا کے انہوں کو پہن لیتے ہیں دستانے ٹائپ کے اور انہیں زمین پہ لگا کر چلتے ہیں، تو اگر راستہ چلنے کی وجہ سے یہ نجس ہو جائیں تو پھر یہ جو ہے پاک نہیں ہو سکتے ہیں۔ ابھی گھٹنے پاک نہیں ہوں گے، گھٹنے اگر اب گھٹنوں پہ چلتا ہے کوئی شخص، اگر یہ گھٹنے زمین پر چلنے کی وجہ سے نجس ہو جائیں یا ہتھیلیاں زمین پہ نجس ہو جائیں یا ان میں جو چیز باندھ کے انسان چلتا ہے وہ تو نجس ہو جائے، زمین پر چلنے یہ چیزیں پاک نہیں ہوں گی۔ ہتھیلی اگر نجس ہو جائے پانی سے پاک کرنا چاہیے۔ زمین ہتھیلیوں کو اور گھٹنوں کو مثلا جو ہے پاک نہیں کرے گی۔ اور آخری مسئلہ یہ ہے کہ لاٹھی، بعض لوگ لاٹھی ٹیک کر چلتے ہیں تو لاٹھی کا نچلا حصہ، یا بعض لوگوں کی ٹانگیں مصنوعی ہوتی ہیں، مصنوعی ٹانگیں ہوتی ہیں، اور تو وہ اگر، یا اسی طرح چوپایوں کے نالے، گدے گھوڑے وغیرہ کے مثلا پیروں میں جو نال لگاتے ہیں، یا اسی طرح گاڑیوں کے ٹائر، موٹر سائیکل کے ٹائر، سائیکلوں کے ٹائر اگر نجس ہو جائیں زمین پر چلنے سے پاک نہیں ہوں گے۔ تو صرف اور صرف یہ دو چیزیں ہو گئی، پیروں کے تلوے اور جوتوں کے نچلے حصے، باقی سب محل اشکال ہے، انہیں پاک نہ سمجھیں۔ لاٹھی کا نچلا حصہ اگر نجس ہو جائے پانی سے پاک کریں، ٹائر وغیرہ اگر نجس ہو جائیں تو پانی سے پاک کریں، تو یہ راستہ چلنے سے یہ چیزیں پاک نہیں ہوں گی۔